نسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاؤه الا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک و رازق ہے۔ ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام اس وجود مقدس کے لیے جس کے صدقے اللہ نے خدائی بنائی، ریت کے ذروں کے برابر، سمندر کے قطروں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، تحت الثری سے عرش اولی تک خدا کی ہر تخلیق کے برابر درود و سلام ہمارے نبی پر، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو فرشیوں کے بھی نبی ہیں، جو عرشیوں کے بھی نبی ہیں، جو فلک کے بھی نبی ہیں، جو ملک کے بھی نبی ہیں۔ زمین والے بریلی سے صدا بلند کرتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا۔ یہ صدا فرش سے اٹھی، عرش سے صدا آئی، جسے تم اپنا نبی کہہ رہے ہو، میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں یہ میرا نبی ہے۔ آج کی یہ خوبصورت مسجد شریف میں، جامعہ مسجد مبارک، آپ کو بھی محفل کی مبارک، محفل بھی مبارک، اور قبلہ میرے برادر طریقت جن سے ملاقات مدینہ شریف میں ہوئی، میرے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی ساری اولاد دو قسم کی ہے، ایک نانی اولاد ہے، ایک جانی اولاد ہے۔ جو جانی اولاد ہوتی ہے وہ روحانی اولاد ہوتی ہے، اور جو نانی اولاد ہوتی ہے وہ وراثت کے حصے دار، دعوے دار بنتے ہیں، اور جو روحانی اور جانی اولاد ہوتی ہے وہ روح اور روحانیت کے حصے دار ہوتے ہیں۔ میرے حضرت صاحب نقشبندیوں کے سرتاج حضور خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا جو میری نانی اولاد ہے یہ پراپرٹی میں دعوے دار ہوگی، اور آپ میرے جو فیضان محمدی میرے سینے میں ہے آپ اس کے دعوے دار ہیں، میں آپ کو آپ کی طلب کے مطابق یہاں بھی حصہ دوں گا، حشر میں بھی آپ کی طلب کے مطابق آپ کا حصہ آپ کو لوٹا دوں گا۔ برادر طریقت جناب شیخ محمد مشتاق صاحب، عاشق رسول وہ ہے جس کی زندگی کی صبح، شام، دن، رات، شباب، ذوف پیری، تجارت، وزارت، امارت، ہر اعتبار سے اس کی حیات اور زیست کے لمحات میں رسول پاک کی محبت کا چراغ روشن نظر آئے۔ وہ غمی میں بھی یاد مصطفیٰ کرتا ہے، وہ خوشی میں بھی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے۔
جناب کے شہزادے جنہوں نے ابھی خوبصورت بھی ہیں، رنگت بھی گوری ہے، اور حضرات رنگت گوری بعد میں نفع دیتی ہے، سینے میں عشق نبی کا اگر چراغ روشن ہو تو رنگ پھر گورا بھی ہو یا سیدنا بلال کے جیسا ہو، وہ محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ کلام اعلیٰ حضرت سنا رہے تھے میرے عزیز پیارے شہزادے، جن کی اسی ماہ میں شادی بھی ہے اور نکاح ہو چکا ہے۔ جامعہ مسجد مبارک میں بیٹھ کر میں ان کو مبارک دے رہا ہوں۔ تو اس سے بڑی مبارک یہ ہے کہ شادی کی خوشی میں لوگ رنگ برنگی محفلیں سجاتے ہیں، اور جن کا سینہ نبی پاک کی محبت کا مرکز ہو وہ اپنی شادی کی خوشیوں میں بھی نبی پاک کی محفل سجاتے ہیں۔ جناب شیخ محمد اویس، جناب شیخ محمد اعجاز صاحب صدیقی اور مانا والا کی جماعت میں میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پروردہ عالی قدر عالی وقار محتشم جناب صوفی محمد محسن صدیقی صاحب اور جتنے بھی وابستگان دامن ولایت ہیں، جس سلسلے سے بھی جس طرح میرے برادر طریقت مجھ سے قبل حسین جمیل خطابت و نقابت کر رہے تھے، جناب محمد زہیب صدیقی صاحب یہ ابھی تازہ دربار رسالت سے فیضان لوٹ کر آئے ہیں۔ اللہ آپ تمام کو بھی اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے محبوب کے در کرم کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اس مسجد کے خطیب علامہ محمد اسامہ صاحب اتاری نسبت سلامت رہے، امیر اہل سنت کی نسبت بڑی مبارک نسبت ہے۔ مرحبا جناب صوفی محمد ارشد صاحب، آپ آگے تشریف لے آئیں تاکہ میرے لیے کلام کرنا آسان ہو سکے۔ ابھی میں نے عنوان پر کلام شروع نہیں کیا، ابھی میں صرف آپ کی محبتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس جہان رنگوبو میں جتنے صاحبان ایمان ہیں یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی کو اگر اپنی مرضی سے گزاریں گے تو اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اتنی نیکیاں جمع کرو، اتنی نیکیاں جمع کرو کہ جس قبرستان میں تمہیں تدفین کیا جائے تیری جسم کی وہاں تدفین ہو، تیری نیکیوں کی برکت سے اللہ سارے قبرستان کو بخشش کا پروانہ عطا کرے۔ فرمایا اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنی نیکیاں لے کے قبر میں اترنا، تیرے پڑوس والوں کو خبر ہو جائے کہ کوئی محمدی آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری تو آڑے جو کو بیٹھے شرک پوری ماشاءاللہ۔ سنو اعلیٰ حضرت شیر ربانی کی بات۔ حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر ہر کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نظامی ہے، کوئی اتاری ہے، کوئی کچھ ہے۔ حضرات آپ سرکار فرماتے ہیں زیر زمین میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا ہے۔ فرمایا وہاں کوئی بھی چشتی نہیں، وہاں کوئی بھی نقشبندی نہیں، وہاں کوئی قادری نہیں، تو حضور پھر زیر زمین کیا تماشا ہے؟ فرمایا نقشبندیت کا فیض لوٹ کر، قادریت کا نور سمیٹ کر، چشتیت کا فیض اور سوز اور ساز اپنے سینے میں سمیٹ کر، جسے در مصطفیٰ تک کی رسائی مل گئی ہے، جسے اس در تک کی آشنائی مل گئی ہے، میں نے ضمیر زیر زمین ان سب قادریوں کو، چشتیوں کو، نقشبندیوں کو، سہر وردیوں کو میں نے محمدی رنگ میں رنگا ہوا دیکھا ہے۔ حضرات اصل میں اور آپ سب پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آستانہ زندہ باد ہے۔ جس طرح جناب زہیب نے فرمایا کہ جو شریعت کا پابند ہے وہی آستانہ ہے، جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت نہیں۔ مجدد و منور الفسانی شیخ احمد سرہندی، پیارے محسن جی آپ ایک مرتبہ ایک محفل سے تشریف لائے، پیارے زائد صاحب، بلال صاحب اور محسن صاحب
میں ایک محسن کا نام ہوں، دونوں ہی سمجھ رہے سے میرے ہی نہ لے آئے۔ حضرات، مجدد پاک رضی اللہ عنہ، حضور میاں جمیل احمد صاحب بانی ہیں تحریک یوم مجدد کے۔ حضرات، آپ ایک محفل سے تشریف لائے، حاجی مشتاق صاحب، یہ کسی بچے کو پکڑا دیں بے شک، لیکن اگر آپ کا ذوق ہے تو مجھے اعتراض تو نہیں، سبحان اللہ، خوش رہیں۔ آپ ایک محفل سے تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے، تو اچانک سے نیند کا غلبہ ہوا، محو استراحت ہونے لگے تو سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد خیال آیا، اے احمد سرہندی، آج تیرا سو جانے کا انداز خلاف سنت ہے۔ اٹھے، وضو فرمایا، دائیں کروٹ لیٹے، دایاں دست مبارک اپنے دائیں گال کے نیچے رکھا، درود پاک پڑھا، سو گئے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کس کس عمل کے ذریعے کیا کیا کچھ ملا، میں نے سنت کے مطابق سو کے اس رات جو مشاہدات کیے اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا۔ حضرت مجدد پاک کی بات چل نکلی ہے، چونکہ آپ بھی ایک شریعت کے بہت بڑے پہرے دار اور ہمارے سلسلے کے بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ ہر سلسلہ حسین ہے، ہر سلسلے کا ہر سجادہ حسین ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کا چوکیدار ہو۔ میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا ایک حصہ ہی شرف حاصل کیا ہے۔ میرے سنگیوں، نبی پاک کے دیوانوں، آپ عام لوگ تو نہیں ہیں، آپ مبارک لوگ ہیں۔ کیوں کہ مبارک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، کیوں کہ نسبت محمدی کا پٹا گلے میں ہے۔ یہ تھوڑی بات نہیں ہے، یہ رحمت عالم کا ہم پر کرم ہے کہ بن مانگے غلامی مصطفیٰ کی خیرات مل گئی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ آپ اپنے والد گرامی حضرت خواجہ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پر تشریف لے کر گئے تو خیال آیا، حدیث رسول ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عالم دین قبرستان پر سے گزر جائے تو اللہ 40 دن اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو فرمایا میرے دل میں خیال آیا یہ اس حدیث کی تصدیق کیسے ہوگی؟ عرش سے غیب سے ندا آئی، اے احمد سرہندی، یہ میرے محبوب کا فرمان کہ 40 دن کے لیے عالم دین کے قدموں کی برکت سے قبرستان میں عذاب سے گرفتار لوگوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو میرے محبوب کا ایسا عاشق ہے، ہم نے تیری برکت سے اس قبرستان سے تا عمر عذاب اٹھا دیا ہے۔ حضرات، میرے سنگیوں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس نعرے لگ رہ گئے، نعرے لگانے میں ہم سب سے آگے ہیں، ہر بچے بوڑھے جوان کو نعرے لگانے آتے ہیں۔ کاش سینہ نبی کے حوالے ہو جائے، کاش دل نبی پاک پر فدا ہو جائے، اور جس کا دل حضور پر قربان ہو گیا حضرات پھر وہ صرف نعرے نہیں لگاتا، اس کی آنکھ میں حیا آ جاتی ہے، اس کے کان میں نبی پاک کی ادائیں اور اس کے وجود سے حسن مصطفیٰ، خلق مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ اور ادائے مصطفیٰ ایسے جھلکنے لگتی ہے۔ پھر وہ مرید ایسا مرید باصفا ہوتا ہے، پھر ایسا غلام رسول ہوتا ہے جس گلی محلے سے گزرے لوگ دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں یہ کامل پیر کا مرید ہے اور نبی پاک کا سچا غلام ہے۔ ہم سب دعوے غلام نبی رکھتے ہیں اور الحمدللہ ہم غلام نبی ہیں، الحمدللہ ہم نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال درجہ، حد درجہ، بلکہ حدیث رسول کے مطابق ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان سے عشق رکھتے ہیں۔ یہ کائنات ایک طرف ہے، سارا جہان ایک طرف ہے، ہمارا نبی ایک طرف ہے، اس لیے کہ ساری کائنات میں سارے نبیوں کا سرور ہمارا نبی ہے۔ اور حضرات گرامی مرتبت یہ وہ نبی ہے جو مخلوق کا بھی محبوب ہے، خدا کا بھی محبوب ہے، جو مخلوق کا بھی محبوب ہے، خدا کا بھی محبوب ہے۔ حضرات جناب قبلہ اعجاز مہروی صاحب نے کتنی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا، اللہ سب کی اولاد کو قاری قرآن بنائے۔ آپ تمام کے یہ چمکتے چہرے، اے دستار والے، خیر ہے کھیل بھی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن حضرات یہ چنے ہوئے بچے ہیں، آپ کے خاندان سے یہ چنیدہ لوگ ہیں،
یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ نونہالان چمن ہیں جن کے سینوں کو خدا نے قرآن کے لیے چن لیا ہے۔ حفاظ کرام کی قدر کیا کریں، ان طلباء سے محبت کیا کریں، علماء سے محبت کیا کریں۔ حضرات ہماری نماز کبھی کبھی غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، بلند نصیب ہے وہ جو تہجد سے لے کے عشاء تک اور عشاء سے لے کے اشراق تک، چاٹ سے لے کے اوابین تک اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی دولت سے آشنا کرتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ آپ کی باتیں، وہ چونکہ آج نعرہ آستانہ علیہ نیروی شریف کا اتنا لگا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں نیروی اس سالار کا میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نقشبندی بھی ہیں، آپ قادری بھی ہیں، آپ چشتی بھی ہیں، اللہ غنی، میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو میں نے پیسے میرا حق بن گیا تو انہوں نے اللہ خوش رکھے، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرت قبلہ عالم، خواجہ عالم، قطب عالم، خواجہ پیر محمد علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو معبود سمجھ کر بھی سجدہ کرو اور اللہ کو محبوب سمجھ کر بھی سجدہ کرو۔ معبود بھی، شرک پوری صاحب، علامہ صاحب قبلہ، معبود بھی اور محبوب بھی۔ فرمایا معبود سمجھ کے سجدہ تو کرنا پڑے گا چونکہ معبود برحق تو ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، اس کا شریک نہیں، اس کی مثال نہیں، ہر صفت میں وراء الورا ہے۔ حضرات مجدد پاک کی ایک اور بات یاد آ گئی، پھر حضرت صاحب کی یہ سناؤں گا، اس کے بعد عنوان کی طرف جاؤں گا۔ اگر آپ بیٹھے رہے تو میں آج طویل گفتگو کروں گا، اور اگر آپ جانے لگے تو آپ سے پہلے میں کوئی راستہ تلاش کروں گا۔ آپ کو اللہ اس طرح مسکراتا رکھے۔ مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کو رحمت عالم علیہ السلام کا جلوہ نصیب ہوا، صوفی جی حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا تو نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ پانی پیش کیا جائے۔ تو حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ باہر کھڑے تھے، کہا حضور وہ میرے شیخ ہیں، فرمایا تیرے شیخ ہیں، میرے تو غلام ہیں۔ عرض کی، کہتے ہیں میں نے اپنے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجدد پاک کے مکتوبات کو دیکھا ہے؟ مکتوبات امام ربانی، آپ نے مکتوبات امام ربانی کو دیکھا ہے؟ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا مکتوبات میں سے کوئی ایک بات سناؤ۔ تو حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمت اللہ علیہ نقشبندی فرماتے ہیں میں نے اس میں سے یہ ایک جملہ حضور کو سنایا، انہو تعالی وراء الورا، اللہ ورا سے بھی ورا ہے، اللہ ورا سے بھی ورا ہے، یعنی کسی شے کی کوئی حد ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ازل سے بھی پہلے ہے، ابد سے بھی بعد ہے۔ اور سنو اللہ کی شان عظمت بیان کرتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت نے بھی حد کر دی ہے، اور رب نے بھی اپنے محبوب کی مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے حد کر دی ہے۔ فرمایا میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، اور ہم اس رحمت والے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں۔ حضرت صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو معبود سمجھ کے بھی بندگی کرو اور محبوب سمجھ کے بھی۔ حضور معبود تو ہے، محبوب کیوں کہا اس لیے معبود سمجھو گے تو کبھی غفلت کرو گے، محبوب سمجھو گے تو پھر کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ فرمایا جب بندہ اللہ کی بندگی کرتے کرتے سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی یہ کہتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت میں طغیانی آتی ہے کہ یہ بندہ میرا قبیلہ نہیں دیکھا جاتا، یہ بندہ میرا اس کا علم نہیں دیکھا جاتا، یہ بندہ میرا اس کا لباس نہیں دیکھا جاتا، یہ بندہ میرا اس کی ذات نہیں دیکھی جاتی، کیا دیکھا جاتا ہے؟ فرمایا میرا بندہ ہے۔ حضرات کبھی آپ نے غور کیا کہ رب کہہ رہا ہے یہ تو میرا بندہ ہے؟ کون کہہ رہے؟ حضرات یہ دنیا کے اقتدار والے صاحبان اقتدار کا اگر کوئی تعارف کروائے کہ میرا ڈپٹی کمشنر سے تعلق ہے، میرا فلاں منسٹر سے تعلق ہے، یہ ناز بھی لوگ کرتے ہوئے دکھتے ہیں، اور تم شکر بھی کرو اور ناز بھی کرو کہ سارے نبیوں کے سردار کی غلامی کا توق ہمارے گلے میں ہے۔
اور جس کو اللہ کہے کہ میرا بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جب اس کی رحمت میں طغیانی آتی ہے، بندہ سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی کہتے ہیں، عرش سے آواز آتی ہے لبیک عبدی لبیک عبدی۔ حضرات یہ کمال بندگی کب ملتا ہے؟ جب انسان متقی، جب صاحب تقوی اور ایمانداری کے بعد پھر اللہ کے کسی کامل ولی کی نظر سے اپنا تزکیہ کرواتا ہے، پھر جب قلب منور ہوتا ہے، جب قلب مصفا ہوتا ہے، پھر جب قلب میں تجلیات کا نزول ہوتا ہے، پھر عمر نہیں دیکھی جاتی، پھر نسب نہیں دیکھا جاتا، پھر اس بندے کا قبیلہ بھی نہیں دیکھا جاتا، مال و زر بھی قطعاً نہیں دیکھے جاتے۔ دیکھا کیا جاتا ہے؟ فرمایا اس کا دل نبی پاک پر قربان ہو گیا، اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہو گئی، پھر حجاب محبوب کے جلووں کی سوغات عطا کر دیتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، فرمایا اللہ کے ولی، میں نے آج عنوان کا انتخاب اپنے برادر طریقت کی نقابت سے لیا ہے، اور ہے آئیے آج کی اس نشست محبت میں شیخ مشتاق صاحب کی میزبانی میں قبلہ علامہ عطاری صاحب کے زیر صدارت آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟ جبہ پہن لینا، دستار باندھ لینا، چادر اوڑھ لینا، لمبی تسبیح پکڑ لینا، اس کا نام ولایت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ولایت تو تقوی کا نام ہے، ولایت تو تقوی کا نام ہے، ولایت تو محمدی خلق اپنا لینے کا نام ہے، ولایت تو خدا کی دوستی کا نام ہے، ولایت تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنن پر عمل کرنے کا نام ہے، ولایت تو یہ ہے کہ کوئی تجھے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ لے۔ سمجھ سارے سنگی سمجھتے رہنا، میں اشاروں میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، حضرات وقت قلیل ہے، اور سنو ولایت اسے کہتے ہیں جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ اور میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں کامل مرد اگر اپنے مرید کو دیکھ لے، اگر مرید پیر کو دیکھے، مرید اپنے شیخ کو دیکھے، تو فرمایا شیخ اپنے مرید پر جب نظر ڈالے تو اس کو خدا یاد آئے، اور فرمایا جب شیخ کی نظر کا شکار مرید ہو جائے تو پھر اس کی نظر کرم سے خدا یاد رہ جائے، خدا یاد رہ جائے۔ حضرات گرامی اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ولایت کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے بتایا ان اولیاؤہ الا المتقون، قرآن نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ خبردار متوجہ ہو جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ولی وہ ہے جسے خوف بھی نہیں، جسے غم بھی نہیں، جسے حزن بھی نہیں، جسے ملال بھی نہیں، جسے ڈر بھی نہیں، جسے اگر ڈر ہے تو انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یہ خدا کے مقبول بندے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آج ہم مالدار سے ڈرتے ہیں، غریب کو ڈراتے ہیں، کیا یہ پیری ہے؟ حضرات جس طرح تھوڑی دیر پہلے جناب محسن صاحب کے ہاں بات ہو رہی تھی، بڑی گاڑی والا اگر اس پر سوار ہو کے کوئی پیر آئے تو وہ بڑا پیر ہے، اگر جس کے پاس گاڑی چھوٹی ہے تو وہ چھوٹا پیر ہے۔ حضرات یہ میرے اور آپ کے تقسیم کردہ فیصلے ہیں، حقیقت یہ ہے غوث اعظم سے پوچھا جائے، آپ نے فرمایا جس شخص کے اندر 12 صفات ہو، قلائد الجواہر و دیگر سیرت غوث اعظم کی جتنی کتب اٹھا کے دیکھو، حضرت غوث اعظم نے ولی کے 12 اوصاف بتائے ہیں۔ کتنے؟ جی یاد رکھ لیجئے گا۔ فرمایا اس کے اندر 2 صفتوں کا نور، اللہ کی صفات ہونی چاہیے، اللہ کی صفات سے اس پر وہ عمل کرنے والا ہو۔ کتنی؟ 2۔ فرمایا اللہ ستار و غفار ہے، ولی بھی پردے ڈالنے والا اور معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کرم سے وہ فیض یاب ہو۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں، 11ویں شریف والے فرما رہے ہیں، پیرانے پیر کہہ رہے ہیں، ولیوں کے سردار فرما رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم شاہ جیلان غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ 2 صفتیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود سے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ شفیق بھی ہو، رفیق بھی ہو۔ کیا ہو؟ اب چیک کر لینا، اگر آپ نے کسی کی پیری دیکھنی ہو تو میں کوئی آپ کو میں اپنا کوئی مشورہ نہیں دے رہا، میں تو بغداد کے تاجدار کا مشورہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ستار غفار کا فیض یافتہ ہو اور شفیق بھی ہو، رفیق بھی ہو۔ فرمایا 2 صفتیں حضرت ابوبکر صدیق والی، مصدق بھی ہو، متصدق بھی ہو، سچا بھی ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔
پھر فرمایا دو صفتیں اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ والی بھی ہو، اوامر و نہیں، کسی مکتب میں گیا نہیں تو پیر بن کے بیٹھ گیا، عالم بھی ہو، دعوت نیکی کی دے سکتا ہو، برائی سے روک سکتا ہو۔ پھر فرمایا دو صفتیں حضرت عثمان غنی کی بھی ہوں۔ وہ کون سی؟ فرمایا ساری رات وہ شب بیداری کر کے رب کو یاد کرنے والا ہو، اور فرمایا سخی بھی ہو، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہو، کسی کی جیب کو خالی کرنے والا نہ ہو۔ وہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ میں سنائی دیتا ہوں، شاید ممکن ہے کہ آپ نے سنا ہو، کہ حضرت علامہ اقبال ایک اللہ کے معروف پیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سمجھ لینا پیر اور ہوتا ہے، ولی اور ہے۔ میں ولایت کی اوصاف عرض کر رہا ہوں۔ ایک پیر صاحب کے پاس ان کے مرید آئے، حضرت پیر نے اپنے مرید سے پوچھا حال کیا ہے؟ کہا بیٹیاں جوان ہیں اور 100 روپے کا مقروض ہوں۔ کتنے روپے کا؟ 100 روپے کا مقروض ہوں، دعا کریں۔ دعا ہو جائے گی۔ جاتے ہوئے اس نے 10 روپے دیے۔ جناب علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کی ہنسی نکلی تو پیر صاحب نے کہا علامہ اقبال سے، اقبال آپ کو آداب محفل نہیں پتہ، آپ کیوں مسکرائے؟ کہا اس لیے یہ بیچارہ 100 کا پہلے مقروض تھا، اب آپ نے 10 روپے سے نذرانہ لے کر اس کے 10 روپے قرضے کو کم کرنے کی بجائے اس کے قرضے کو بڑھا دیا۔ ولی وہ نہیں ہوتا جو تمہارا قرضہ بڑھائے، ولی وہ ہوتا ہے جو نظر فرمائے تو دنیا اور آخرت سنورتی چلی جائے۔ حضرات گرامی مرتبت سخی ہونا چاہیے۔ پھر دو صفتیں فرمایا مولا علی رضی اللہ عنہ، شیر خدا، حیدر کرار، فاتح خیبر، مشکل کشا، مولا علی المرتضیٰ کی بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا وہ عالم بھی ہو، شجاع بھی ہو۔ کہ آج کوئی معیار نہیں، ایک پیری ہی ایسی ہے جس کے لیے بننے کے لیے کوئی معیار نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس نے علاؤالدین صدیقی کی جلوت خلوت دیکھی ہے وہ ان نتھو غیرہ، ایرا وغیرہ شریعت کے تارک پیروں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے کہ شریعت کا پہرا اور شریعت کی چوکیداری اور مصطفیٰ جان رحمت کی سچی غلامی یہ ولایت کی نشانیاں ہیں۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یتیم ہوئے، ماں نے پھر آپ کو بغداد شریف حصول علم کے لیے بھیجا۔ اور جب وہ واقعہ یاد ہے آپ کو بیٹے، آپ کو یاد ہے کہ حضرت غوث اعظم کو کتنی اشرفیاں دی گئی تھی؟ 40، یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ یہ آپ کے استاذ جی کا فیض ہے۔ 40 اشرفیاں وہ جب قافلہ لٹا پہنچ گیا واقعے کو، کئی بار سنا ہوگا۔ 40 اشرفیاں جب نکل آئیں تو کیا نتیجہ نکلا؟ ڈاکوؤں کے اس سردار نے بھی توبہ کر لی اور خدا کے دوستوں میں شامل ہو گیا۔ ایسا ہے نا؟ حضرت غوث اعظم کی یہ پہلی کرامت ہے۔ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ، کہ بے علم نتنا خدارہ شناخت، جس کو قرآن کا فہم نہیں پتا، جس کو تلاوت نہیں آتی، جس کو حدیث کا نور میسر نہیں، اور جس کو فقہ کے اصول اور فقہ کے تمام ضابطے اور فقہ کے تمام مسائل، جس کو علم ہی نہیں ہے، جس کو وضو اور طہارت اور غسل کا پتہ نہیں ہے، اور آج وہ بھی جبہ پہن کے پیر اور خلیفہ بن بیٹھا ہے۔ آج کے دور کے پیروں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، سچی توبہ کرو اور خدا کے مقبول بندوں کی صحبت میں رہ کر اپنا تزکیہ کرواؤ، پھر کسی کا تزکیہ کرو۔ اپنا باطن صاف کرواؤ، پھر کسی کے باطن کی صفائی کرنے کا بندوبست کرو، اور خود سے ہی تم جو مفتی فقیہ اور پیر فقیر، اور جس پیر کے نام کے ساتھ کوئی 30-35 نقیب القاب نہ لگائے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور اللہ کا ولی اپنے آپ کو مٹا کے خوش ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت غوث اعظم نے جب علم حاصل کیا، فاقہ برداشت کیا، جب علم حاصل کیا تو ولایت کے وہ منزل اور وہ منازل طے کی۔ آپ قصیدہ غوثیہ میں خود فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا میں علم حاصل کرتے کرتے مقام قطبیت پر پہنچ گیا۔
حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضور جی یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا میں جب مکتب میں جب مدرسے میں پڑھنے جاتا تو مجھے آواز آتی افسحوا لولی اللہ، راستہ کھول دو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ آپ کا ایک لقب محی الدین ہے، پتہ ہے نا؟ آپ کا نام مبارک تو محمد عبد القادر ہے، حسنی حسینی آپ سید ہیں، آپ کا لقب کیا ہے؟ محی الدین۔ محی الدین، میم پر پیش ہا پر جزم، محی الدین، محی الدین یہ لفظ سیکھ لیں، محی الدین اس کا ترجمہ ہے کہ دین کو زندگی دینے والا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، ایک بڑا نحیف بزرگ آدمی زمین پہ گرا ہوا، تو اس نے مجھے آواز دی، میں نے اس کو اٹھایا۔ جب میں نے اس کو اٹھایا، جب تک وہ لیٹا ہوا تھا بالکل کمزور، نحیف، ناتواں، لاچار، جب اٹھا تو ایسے لگا جیسے کوئی پہلوان ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا سنو، میں تیری نظر میں تو انسان ہوں، حقیقت میں دین ہوں۔ میرا حال یہ ہو گیا تھا، اب تو نے ہاتھ لگایا تو دین کو تو نے زندگی بخشی ہے۔ فرمایا یہ میں کہہ کر کے آبادی کی طرف گیا تو لوگوں نے مجھے کہا وہ عبد القادر محی الدین آ رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت تذکرہ، میں چند باتیں آپ سے کر کے اجازت لے لوں گا۔ حضرات، پیارے شیخ اویس صاحب کی شادی کی خوشی میں محفل میلاد اور 11ویں شریف والے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ درس قرآن ہے، یہ درس حدیث ہے، اور ہر ولی اللہ قرآن و حدیث کے فیضان سے منور ہوتا ہے۔ یاران محبت، حضرت غوث اعظم کا ایک معمول تھا، آپ گھر سے جب مسجد سے تشریف لے جاتے تو ہر کسی کو فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا کہتے پیارے محسن؟ ہمیں بھی کہنا چاہیے، ہم بھی امیر سے گلے مل کے خوش ہوتے ہیں اور ریڑھی والے کو دھتکار دیتے ہیں۔ حضرات نہیں، کردار بدلو، اپنے افکار بدلو، ہر کسی سے محبت اس لیے کرو کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ خدا کا بندہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، فرمایا ساری مخلوق کا اللہ کا کنبہ ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا، حضرت غوث اعظم کے اس واقعے سے پہلے سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش الہجویری کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی ایک جگہ تشریف فرماتے دریائے دجلہ کے کنارے، تو وہاں سے کچھ چند جوان لوگ شراب کی بوتلیں ہاتھ میں گالیاں بک رہے تھے، گزرے تو مریدین نے کہا ان کو آداب ہی نہیں پتا، حضرت صاحب بیٹھے اور یہ شراب کی بوتلیں ہاتھ میں پکڑے گزرے جا رہے ہیں، حضور ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور بد دعا کریں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ مریدین کے کہنے پر حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا لیے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگی وہ ذرا سن لو۔ آپ نے فرمایا اللہ، یہ جو شراب پینے والے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں مجھے، یہ جو جا رہے ہیں نا بڑے خوش ہیں، انہیں قیامت والے دن بھی خوش رکھنا، جیسے یہ یہاں خوش ہیں وہاں بھی ان کو اللہ خوش رکھنا۔ وہ مرید نہ سمجھے، کہا بد دعا کے لیے عرض کیا تھا، فرمایا کیوں کروں بد دعا، میں نے جو یہ دی ہے ان کو دعا کہ جیسے یہ یہاں خوش ہیں یہ وہاں بھی خوش رہے۔ کہا پھر اس کو آپ نے کیا سمجھانا ہے؟ فرمایا جب رب انہیں وہاں خوش کرنا چاہے گا میری فریاد پر ان کو توبہ کی توفیق عطا کر دے گا، تو یہ اللہ سے توبہ کر کے حشر میں پیش ہوں گے، اور توبہ کرنے والا اللہ رب العالمین اسے خوش بھی رکھتا ہے، قرب بھی رکھتا ہے۔ اور حضرات بدگمانی نہ کیا کریں، ویسے بازار سے گزرتے ہوئے پان کی دکان پر بیٹھ کر، کسی چوک میں بیٹھ کر کسی کی بدگمانی کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، طریقت کے بھی خلاف ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ قادری لگا ہو فخر کرتے ہو، نقشبندی، صدیقی، یہ صدیقی سلسلے والے، یہ حسین پیارے ساتھی یہ بھی فخر کرتے ہیں، یہ شرف پور شریف کی نسبت پر فخر کرتے ہیں، یہ امیر اہل سنت کی نسبت پر فخر کرتے ہیں، کوئی کسی نسبت پر فخر کرتا ہے۔ حضرات لطف یہ ہے کہ تم جس کے امتی ہو تمہیں دیکھ کر تمہارے اخلاق سے، کردار سے تمہارے نبی کا پیار نظر آئے۔ افسر محترم حضرت خواجہ حسن بصری زاہد صاحب، تھکے تو نہیں آپ؟ ماشاءاللہ، آپ سے تو میں نے پوچھنا ہی کیونکہ آپ تھکتے ہی نہیں۔
چونکہ آپ کے جسم پر آپ کی روح کا غلبہ ہے، نسبت کا یہ فیضان ہوتا ہے۔ حضرات حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے جا رہے تھے تو دریا کے کنارے پر ایک خاتون کی گود میں ایک جوان نے سر رکھا ہوا اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا، کس کی خیال آیا؟ حضرت خواجہ حسن بصری کتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بدگمانی کی۔ یہ خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خطا کرنا خطا ہونا فرق ہے، اور خطا کار ہونا اچھا تو نہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، وہ بہترین خطا کار ہے۔ حضرات کتنے پیارے ہیں آپ، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد احمد، ان کا نام بھی محمد احمد، اور جنہ جنہ سراں اتے پگڑیاں بنیاں نے خدا ساریاں نو مدینے لے جائے، تے تواڈے صدقے سانو سارے نو بھی لے جائے، کہہ دو نا آمین۔ پتہ نہیں ان پیارے بچوں کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں خود کو ہر کسی سے کمتر سمجھو، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا اور کبھی کسی کے بارے بدگمانی نہ کرنا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے بدگمانی کی کہ اس نے ایک عورت کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، شرم نہیں آتی، ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے۔ اسی اسنا میں اس کے متعلق یہ ریمارکس پاس کیے تو وہ دریا جو تھا اس میں ایک کشتی میں چند سوار تھے، وہ ڈوبے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ چند لوگ ہیں اس میں بیٹھے ہوئے، کوئی تعداد کسی نے 5 لکھا، کسی نے کچھ، تو وہ دریا میں کود گیا۔ ان کشتی میں سوار 5 میں سے 2 افراد کو کندھوں پہ اٹھایا، باہر کنارے پہ لا کے بٹھا دیا۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا، بابا جی میں تو شراب پی رہا ہوں نا خاتون کی گود میں رکھ کر سر، آپ بڑے متقی اور پرہیزگار اور خدا کے ولی ہیں، آپ کی ولایت کا بڑا چرچا ہے، یہ جو 3 باقی رہ گئے ہیں نا یہ آپ نکال کے لائیں۔ اب حیران ہوئے کہ اس کو میرے اندر کی کیفیت کیسے پتہ ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اس کے دل میں خدا کا ڈیرا ہے، تمہیں کیا خبر ہے؟ ہر کسی کو اپنے سے اچھا سمجھو، ہر کسی کی قدر کرو، ہر کسی کی تکریم اور احترام کرو، جس گلی سے گزرو جس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں احترام کرو، اپنے والد گرامی کا احترام کرو، اپنی ماں جی کا احترام کرو، اپنے بڑے بھائی کا احترام کرو، ہر گلی سے گزرنے والے کا احترام کرو۔ اگر گلی میں جوان بچی جس کے سر پر پردہ نہیں، دوپٹہ نہیں، اس کو دیکھو تو رخ پھیر لے اور اپنی بہن سمجھ کے آگے گزر جا۔ جی ہاں، نسبتوں کا کچھ فیضان ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہنے لگے، او بچے یہ 3 بھی تو ہی اٹھا کے باہر لا، پھر بات کرتے۔ کہا یہ بتا یہ کیا منظر ہے کہ میرے دل میں آنے والے خیالات بھی تجھ پہ اللہ نے آشکار کر دیے، اور پھر تجھے اللہ نے یہ قوت دی کہ تو نے وہ کشتی میں ڈوبنے والوں کو سہارا دے کر کنارہ عطا کر دیا۔ یہ بتا ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ جو خاتون ہے نا تھوڑی نظر میں، یہ میری ماں جے۔ یہ کون ہے؟ میری ماں ہے، اور جس کو آپ شراب کی بوتل سمجھ رہے ہو، سنو میں اس کنارے پر اللہ کو یاد کرتا ہوں، نماز کی پابندی، اذکار اور مراقب میں رہتا ہوں۔ میری ماں کے دل میں کئی بار خیال آیا میرا بیٹا گھر نہیں سوتا، یہ ساری رات شب بیداری کرتا ہے، میری ماں نے چاہا میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤں، کئی مرتبہ اس کو دودھ ملتا تو ڈالنے کے لیے بوتل نہ ملتی، اگر بوتل مل جاتی تو دودھ میسر نہ آتا۔ آج میری ماں نے آ کے مجھے فرمایا، بیٹا کئی دنوں سے میری تمنا تھی کہ میرا بیٹا میری گود میں سر رکھے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو دودھ پلاؤں۔ آج دودھ تو مل گیا مگر بوتل نہ ملی۔ سڑک کے کنارے پر شراب کی بوتل پڑی تھی، میری ماں جی نے دھو دھا کر پاک کر کے اس میں اللہ کا نور دودھ ڈالا اور آ کے مجھے حکم دیا، بیٹا میری آج خواہش ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، کئی دنوں سے یہاں ہے، میں آج تجھے اپنی گود میں سر رکھ کے دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ میں تو اپنی ماں کے حکم کی تابعداری کر رہا تھا اور آپ نے میرے متعلق کیوں بدگمانی فرمائی؟ توبہ کی اللہ سے۔ حضرات توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور کسی کو واپس آ لینے دیا کرو۔ اگر بہت زیادہ گنہگار آدمی 27ویں رات ہو، شب بیداری ہو رہی ہو، وہ اگر مسجد میں آ جائے تو سارے پہلے سفر کدھر آ گیا،
حضرات یہ غلط طریقہ ہے. آپ جسے گنہگار سمجھ رہے ہو، نبی پاک کی بارگاہ میں نہ جانے اس کا مرتبہ کیا ہے. اور حضرات بدگمانی سے بچو. اب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ حسین تذکرہ، اللہ کا شکر ہے آپ کی گھڑی، آپ کی مسجد کی سامنے گھڑی جس وقت سے میں بیٹھا ہوں کھڑی ہے. یہ گھڑی کھڑی ہے تو لہذا میں اب آپ کا پابند نہیں، میں آپ کا نہیں، میں آپ کی محبت کا پابند، میں آپ کا خادم. آپ نبی پاک سے محبت کرنے والے، میں آپ کے جوڑوں کا نوکر. ویسے میں نے کہہ دیا، میری نظر اس طرف گئی، میں کہ ابھی 7:45 ہوئے، تو جس وقت میں تقریر ختم کروں گا پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اس وقت بھی 7:45 ہی ہوں گے اس گھڑی پر. ماشاءاللہ اس طرح خدا آپ کو مسکراتے ہوئے رکھے، کبھی کوئی غم نہ آئے، ہمیشہ مسکراتے رہو. یہ میرے شیخ کی سنت ہے. اور شیخ کی ادا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر چاہو کہ جیسے تم نبی پاک علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں تو اپنے پیر کو پڑھتے ہوئے دیکھا کرو، اس لیے کہ اس نے اپنے پیر کو دیکھا، اس نے اپنے پیر کو دیکھا. اس طرح چلتے چلتے آپ کے کسی ایک پیر نے، ایک نے حضرت مولا علی کو دیکھا ہے اور کسی نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا ہے. یہ فیضان چلتے چلتے صاحبان دل کے سینے کے اندر اللہ نے پیوست رکھا ہے. آپ جب گھر سے نکلتے سب کو کیا فرماتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت غوث اعظم کی بات ہے. تو مسجد شریف کے دروازے کے پاس ایک کریانے والا، اس کی دکان تھی. آپ کا معمول تھا سب کو سلام کرتے کرتے، چونکہ مسجد کے آخری حصے تک وہ بس وہ دکان تھی، اس کو فرماتے. آپ کے سلام کا طریقہ یہ تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخی. حاجی صاحب کیوں اس کریانے والے دکاندار کو حضور عبد القادر جیلانی غوث اعظم کیا فرماتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخی. آپ بہت بڑے پیارے عالم دین بنیں گے انشاءاللہ، میری دعا ہے آپ کے لیے. آپ نبی پاک کے سارے غلام بنیں گے، چونکہ آپ نے سفر شروع کر لیے. یہ سفر مدینہ شریف کا سفر ہے، قرآن کا سفر مدینے کا سفر ہے، اور حدیث کا سفر بھی مدینے کا سفر ہے. اس لیے کہ قرآن بھی اتھو ہی ملیا تے حدیث بھی اتھو ہی ملی. حضرت فاروق اعظم ایک مرتبہ تورات پڑھ رہے تھے، نبی پاک جلال میں آ گئے، فرمایا اگر موسیٰ بھی اب آتے تو وہ بھی قرآن ہی پڑھتے. صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، تو ایک صحابی دوسرے صحابی علیہ السلام علیہ رضوان آپ ایک دوسرے سے ہم کلام ہو کے کہہ رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذرا بتاؤ کیا کہہ رہے ہو؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء جو وہ صفی اللہ ہے. فرمایا بہوا کذالک، ٹھیک کہہ رہے ہو. موسیٰ کلیم، فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو. عیسیٰ، فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو. نوح نجی، فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو. فرمایا سنو، رک جاؤ، الا انا حبیب اللہ. بڑی شان انبیاء کی، مگر سنو میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. اس لیے اعلیٰ حضرت بریلی کی تاجدار نے بتایا ہے غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا. جو بھی غمزدہ ہے اس کو یہ مجدہ ہے کیا؟ بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا. مجھے ایک شعر یاد آ گیا جناب نیازی صاحب کا. میں آپ کی طرح اگر نہ پڑھ سکا تو خیر ہی ہے نا. جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. بس مصطفیٰ کے ہو کے زندگی گزارو. جو مصطفیٰ کا ہو گیا خدا کا سارا نظام اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے، اور جس کے نظام تابع کرتا ہے اسے پھر دنیا والے غوث اعظم کہتے ہیں.
اسے دنیا والے داتا گنج بخش علی ہجویری کہتے ہیں، اسے پھر دنیا والے اعلیٰ حضرت شیر ربانی کہتے ہیں، پھر اسے دنیا والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں، اسے دنیا والے محدث اعظم پاکستان کہتے ہیں، اسے دنیا والے گنج شکر کہتے ہیں، اسے دنیا والے شمس الدین معین الدین فرید الدین اور دنیا والے علاء الدین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، فیضان صدیقی۔ حضرات، میں آپ کو ایک خوشی کی خبر دے کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور اس کوشش میں شرف پوری صاحب ناکام بھی ہو جاتا ہوں، نہیں سمجھے؟ خوشی کی خبر یہ ہے کہ توڑے سے لنگر تیار ہو کے آگے ہے۔ کتنے خوش ہوئے آپ حضرات؟ وہ تو جسم کا لنگر ہے، یہ نور کے نوالے، حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ تنور کے، یہ نور کے نوالے۔ اب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کریانے والے کی دکان کو جب آ کے جا کے فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخی، وہ آگے سے جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سیدی۔ باہر آتا، دکان بند کرتا، مسجد نماز پڑھنے چلا جاتا۔ آج عجب نظارہ ہے، آپ نے فرمایا یا اخی، اس نے جواب میں کہا یا غوث اعظم۔ آپ رک گئے، یہ کیا بھائی، غوث اعظم کیوں کہا؟ اور تجھے بتایا کس نے؟ یہ تو راز تھا میرا میرے اللہ کے درمیان، یہ تو راز تھا رب کا میرے درمیان۔ کیا وظیفہ کرتے ہو؟ کہا کوئی خاص تو نہیں، ایک بات ہے، نماز پڑھتا ہوں، دروشی پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، چغلی غیبت نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہے تو میں مہنگے داموں نہیں بلکہ سستے داموں بیچ دیتا ہوں۔ تو فرمایا، میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے میں سمجھ گیا جو بندہ بندوں کی خدمت کے لیے ایسا کرتا ہے، اللہ اسے اپنے راز سے منکشف کر کے اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ حضرات، میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ محفل کا سرور ایسا نہ ہو کہ فجر قضا کروا دے۔ محفل کی روحانیت و برکت یہ ہے کہ تہجد اٹھا کے پڑھائے۔ محفل کی برکت تو یہ ہے نا کہ انسان گناہوں سے متنفر ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، اس کی زبان پر، اس کے لبوں پر درود و سلام ہو جائے، اس کی نگاہ میں حیا ہو، اس کی زندگی میں وفا ہو، اور اس کی ہر ادا میں مصطفیٰ کی عطا ہو، اور پھر خدا کی عطا کی انتہا ہو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان 5 ویلے تے کم از کم سجدہ کرے۔ حضرات، حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر، آپ نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہے۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے پیر بھائیوں کی خدمت میں یہ ویسے سبق سنا، سارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، اور میں آپ کو بھی اپنا پیر بھائی سمجھتا ہوں نبی پاک کی غلامی کی نسبت سے۔ یہ تعصب طریقت میں کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ جتنی تصوف پر لکھی گئی کتابیں ہیں ان کو کھول کے پڑھ کے دیکھ لو۔ پیارے شیخ اعجاز صاحب قبلہ، شیخ عویس صاحب، اے تو تہاڈی نعت پھر مجھے دوبارہ لے آئے گی۔ کوئی ولیمے تے کوئی برات ہے نا پروگرام، انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو آپ کی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ حضرات، حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے ہر روز ایک رات میں 15 سال پورا قرآن مجید تلاوت فرمایا ہے۔ کتنی تلاوت فرمائی؟ روزانہ زہیب بھائی، روزانہ پورا قرآن پڑھتے، اور آج سنی صرف 11ویں دی چاول کھا کے خوش ہے۔ ختم دلانے والا اس پر خوش ہے کہ میں نے 11ویں کا ختم دلا دیا، کھانے والا اس پر خوش ہے کہ مفت میں مل گیا ہے۔ حضرات، آؤ تقوی اختیار کرو، آؤ رحمت عالم کی رحمت سے فیض یاب ہونے کے لیے رحمت عالم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعی جمیل کرو۔ نہ جانے کب اعلان ہو کہ فلاں ابن فلاں دنیا سے چلا گیا ہے۔ حضرات، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں
جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو. او سبحان اللہ. علامہ صاحب ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے. الحمدللہ. میں قربان آپ پر، آپ کی اس محبت پر. بس ٹھیک ہے، نیچے کرے ہاتھ. ماشاءاللہ. حضرات گرامی، محبت رسول کا دعویٰ کرنا آسان ہے اور نعرے لگانا بھی آسان ہے، اور قربانی دینا ذرا مشکل ہے. جس قدر قربانی اس قدر مہربانی. ایک حدیث پاک اور اس کے بعد 2-3 درخواستیں کر کے تھوڑا سا ذکر کریں گی اور دعا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، توجہ جناب، من ارضى والديه فقد ارضى خالقه ومن اسخط والديه فقد اسخط خالقه. فرمایا جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کر لیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا. ہم صوفی بھی کہلاتے ہیں، ہم بہت بڑے پرہیزگار مارکیٹ میں اور بازار میں دکھتے ہیں، گھر جائیں تو ہمارا حال اور ہے، مسجد میں آئیں تو حال اور ہے. حضرات اپنی زندگی کے یہ تفاوت اور یہ نفاق کی کیفیت سے نکل کر اپنے لبوں پر درود و سلام سجا لو. اس کی برکت سے دل پاک ہو جائے گا، اور جب بندے کا دل پاک ہو جائے تو پھر یہ جھوٹ نہیں بولتا. جب اس کا دل پاک ہو جائے تو پھر یہ دنیا میں رہ کر دنیا سے بیزار ہو کر اپنے رب کے نظارے اور اپنے رب کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. حضرات کون ایسا شخص ہے جو آج کی محفل میں یہ اعلان کرے کہ آج کے بعد میری نماز قضا نہیں ہوگی؟ ہاتھ کھڑا کرو جی. انشاءاللہ اللہ سے توفیق مانگو، آج کے بعد پکے نمازی بن کے زندگی گزارنی ہے. 5 پکی نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. اور آج کے بعد جو جھوٹ نہیں بولے گا وہ ہاتھ کھڑا کرو. میں قربان، میں تو آپ کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں، ویسے ہی میں محبت سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ محبت سے میری درخواست کو قبول کر رہے ہیں. اور آج کے بعد چغلی نہیں کریں گے. اور آج کے بعد چغلی کسے کہتے ہیں؟ کسی کی برائی کرنا. کیا ضرورت پڑی ہے؟ جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ اللہ سے توبہ کر کے اللہ والا بن چکا ہو. ایسا ہے نا، وہ ولیوں کا سردار بنا دیا جائے. سبب توبہ، سبب توبہ، ندامت اور ماں سے لی ہوئی دعا. در بدر نہ پھرو. میں آج تھوڑی ہی دیر پہلے اپنے برادر طریقت کے آستانے پر یہ عرض کر رہا تھا کہ نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ اور اپنی اولاد کی اطاعت اور ادھر خدمت کرو، درود پاک پڑھتے چلے جاؤ. تمہیں کسی دنیا دار پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی دنیا دار. اور اللہ ماشاءاللہ کافی دنیا داری ہی ہے، بڑا پڑا ہے بازار. جس جاؤ گے تم بازار تمہیں ملیں گے دنیا دار. وہ پیر ہو یا خلیفہ ہو وہ سب ملیں گے تمہیں دکاندار. چودھری کلاتھ والے کپڑا بیچ کر اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اور کئی ایک دکاندار تعویذ دے کر گھر کی اولاد کی پرورش کرتے ہیں. میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. آؤ چلے آؤ، رزق حلال کماؤ، رزق حلال اولاد کو کھلاؤ، متقی بن جاؤ، اولاد کو دین کا عالم بناؤ، اولاد کو اپنے قریبی مدرسے میں حافظ قرآن بناؤ، اور انہیں دین کا طالب علم بنا کر اپنی آخرت سنوار لو. آج کے بعد انشاءاللہ ہم کسی کی چغلی غیبت نہیں کریں گے. ہاتھ کھڑا کر کے بولو انشاءاللہ. ماں باپ کا ادب کریں گے. ماں باپ کا سب سے بڑا پیر ماں اور باپ ہے. اتاری صاحب سب سے بڑا پیر آپ کے ماں باپ ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے کس طریقے سے تم، کس دربار سے تم فیض یاب ہو سکتے ہو؟ حضرات حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. کتنے شہیدوں کا جی؟ 100 شہید. تو حضرات آپ کے ادھر وارڈن پولیس ہے ماناوالا میں؟ ہے نا جی؟ اس کی یونیفارم جدا، فوجی کی یونیفارم جدا، پنجاب پولیس کی یونیفارم جدا. اور محمدی تیرے چہرے پر اگر سنت نہ ہوئی
تو تیری یونیفارم کہاں گئی؟ کون ایسا شخص ہے جو آج اپنے اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ کی سنت کو داڑھی رکھنے کا عہد کر کے زندہ کر کے 100 شہیدوں کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. آج کے بعد جو شخص داڑھی نہیں منڈائے گا، نبی پاک کی سنت سجائے گا، وہ ہاتھ کھڑا کرے. او سبحان اللہ، یہ سارے دے سارے نبی پاک دے پیارے بن گئے جے. اللہ استقامت دے. نمازوں کی پابندی کرو، درود شریف کی کثرت کرو، کسی کی برائی نہ کرو. کوئی اگر تعلق توڑے تو تم جوڑ لو، اگر کوئی تمہاری برائی کرے تم نہ کرو، اگر تمہارا کوئی دل دکھائے تو معاف کر دیا کرو. اللہ رب العالمین آج شیخ مشتاق صاحب کی انعقاد پذیر اس محفل میں جامعہ مسجد مبارک میں آپ نے بہت اچھے فیصلے کیے. حضور کی سنت کو زندہ کر کے آپ نے 100 شہیدوں کا ثواب بھی پا لیا، اور یہ داڑھی لے کے جب قبر میں جائیں گے پہچانے جاؤ گے کہ یہ محمدی آیا ہے. حشر میں پہچانے جاؤ گے کہ یہ محمدی آیا ہے. اللہ استقامت بھی دے. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی عرضی کو قبول کرے.